بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست ثنا قادر اور ویلکم کرتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے پروگرام گپ شپ میں. اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ عرشیہ حسین. اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مرحبا شیخ. اور میں ہوں آپ کا ون اینڈ اونلی سفیان خبری. یہ والا اسٹائل آج پہلی بار دیکھا میں نے میرا آپ کا. اسٹائل ہے. واہ واہ واہ. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. خیریت آج پھر سے؟ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کل بھی دیکھا تھا اور میں آج پھر موجود ہوں یہاں پہ. تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں پبلک ڈیمانڈ پہ تو آتا ہوں لیکن آج ایک اور وجہ ہے آنے کی. کیا؟ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک اور ہوسٹ بیٹھتے ہیں یونس خان. تو وہ اس وجہ سے نہیں آ سکی کیونکہ ان کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. جی. تو آپ لوگ سب سے دعا کی اپیل ہے کہ وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے. آمین آمین آمین. بالکل آپ تمام لوگوں سے ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ یونس خان کی والدہ کی طبیعت جو ہے وہ ابھی فی الحال وہ خیریت سے نہیں ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو وہ جلدی سے صحت یاب ہو جائیں گے اور یونس خان جو ہے وہ تمام تر اپنی جو مصروفیات ذاتی مصروفیات ہیں ان کو دوبارہ سے نپٹا کر ہمارے ساتھ بہت جلد جو ہے وہ موجود ہوں گے انشاءاللہ. آج میں ایک بہت خطرناک خبر لے کر آیا ہوں. خیریت کیا ہوا؟ دیکھیں آج میرا دوسرا دن ہے تو پھر آپ لوگ پلیز دل تھام کے بیٹھیں. ویسے دل تھام کر ہی بیٹھے مجھے ہوتے لگا کہ آپ کوئی اچھی خبر لائے ہوں گے. جی نہیں آج دل تھام لیں میرے بھائی میرے عزیز لوگ. جتنے بھی لوگ مویشی منڈی جا رہے ہیں جی تھوڑا احتیاط کریں, حوصلہ رکھیں, آنکھیں کھول کے رکھیں اور وہاں جا کر دیکھیں گے وہاں ہو کیا رہا ہے. پرائز بہت اوپر پہنچ گئی ہے, بہت یہ تو ہر سال کا ہے, ہر سال 2000 بھی نہیں مل رہے. وہ بھی ہر سال کا ہے. پارکنگ میں کسی نے 5000 لے لیے کیا؟ نہیں یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے. تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ماضی میں ایک وائرس بڑا مشہور ہوا تھا. ہاں کووڈ. نو. پھر ڈیلٹا. نو. HIV وائرس. نو. اومیکرون. میں بول لوں؟ جی 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 بتائیں نا. بتا دیں. تو یہ جانوروں میں وائرس آیا ہے, اس کا نام ہے لمپی وائرس. اس کی ایک میں اندر کی خبر دینے جا رہا ہوں. جی بالکل اندر کی. جی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں اندرونی خبر لے کر آتا ہوں. خفیہ سرایا آج ہمارے ساتھ موجود ہے, وہ خفیہ خبر لے کر آئے. جی بتائیں جلدی سے. تو پوشیدہ خبر کا ماہر واہ سفیان خبری خبر پیش کرتا ہے. ارشاد. جی. تو جو ہمارے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں جو گائیں بیچنے آئے ہوئے ہیں, ہمارے بھائی اور ہمارے دوست ہمارے ساتھ اسکیم کر رہے ہیں. وہ کس طرح سے کر رہے ہیں؟ کیسے؟ کہ وہ جانوروں کے اندر ایک انجیکشن لگا رہے ہیں. اوکے. اس انجیکشن سے یہ ہوتا ہے جو لمپی وائرس ہے وہ 2 دن کے لیے ختم ہو جاتا ہے. اوکے. اب جیسے میں آج کے دن گیا جانور لینے, میں نے جانور خریدا, میں نے دیکھا جانور بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. گھر آ کے مجھے 2 دن بعد پتا چلا کہ اس کو تو لمپی وائرس ہے. اور وہی میں وائرس اپنے گھر لے کر آ گیا ہوں اور وہی وائرس دوسروں کو لگ رہا ہے اور یہ اس طرح سے وائرس پھیل رہا ہے. میرے عزیز بھائی میرے دوست یہ ہمارے ساتھ ہی اسکیم کر رہے ہیں. تو وہ اگر انجیکشن لگ کے ختم ہو رہا ہے تو میں تو کہوں گی 1 دن پہلے جانور لے کے آئیں, ختم ہوا ہوگا قربانی کر دیں. نہیں آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. لیکن یہ اسکیم ہم بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اگر ایسا کر رہے ہیں تو. نہیں دیکھیں قربانی, میں تو اس پہ حیران ہوں کیسے لوگ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ قربانی کی جو یہ ہماری ایک روایت کہوں گی میں, جو ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا فریضہ ہے یہ ایک باقاعدہ طور پر ادا کرنا, ٹھیک ہے, اس پہ بھی آپ کرپشن کر رہے ہیں جی. کبھی بیسن کا پانی پلا دیتے ہیں بکروں کو اور ان کا پیٹ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب بھائی اچھا خاصا کھا کر آیا بکرا, 40 20 80 ہزار میں ہم نے دے کے لایا اور وہ 1 دن بعد اتنا بالکل پتلو ہو جاتا ہے. یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے, اتنا پتلو ہو جاتا ہے اپنا ہی خود کا بکرا پہچانا نہیں جاتا کہ یہ میں نے خریدا تھا, وہ تو موٹا بکرا تھا, اس کو کیا ہو گیا, بالکل چھوٹو کاکا ہو جاتا ہے وہ. بالکل آپ نے صحیح کہا. لیکن میں ایک چیز آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی مویشی منڈی جائیں اپنا جانور لینے کے لیے تو بڑے احتیاط سے لیں اور جانور کو ایک بار ایک نظر دیکھ لیں, دوسروں کو دکھا دیں. جس طرح سے ہم لوگ رشتہ لینے جاتے ہیں تو ہمیں بھی لوگ دیکھتے ہیں, رشتہ داروں کو دکھاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے نہیں ہے, تو اس طرح سے آپ چیک کر رہے ہیں. دیکھیے بڑی غلط ایگزامپل دیا آپ نے, یہ بہت برا لگتا ہے. یہ کیا طریقہ ہے کہ بھائی کسی کو دیکھنے جا رہے ہیں پھر رشتہ داروں کو لا کر دکھا رہے ہیں؟ آپ نے عجیب والا ٹاپک لے آئے ہیں. دیکھیں میں اپنے رشتے کے لیے گیا تھا, مجھے انہوں نے اپروو کر لیا 50%. اس وقت ڈیل چل رہی تھی, ایڈوانس پیمنٹ ہو گئی تھی, باقی ایڈوانس بعد میں. تو بس وہی ہوا, اپڈیٹ لی, پوچھا, تاکا, دیکھا, یہ کیا. نہیں یار لڑکا سمجھ نہیں آ رہا. آپ کو نہیں
रिजेक्ट कर दिया। मैं इस चीज से बड़ा शर्मिंदा हूँ। दुनिया कहाँ जा रही है, तो हमारा माशरा कहाँ जा रहा है, इतने हमारे Handsome. पोशीदा हमारे और खुफिया हाँ। जराया हमारा, उनको रिजेक्ट करके आपने अपना नुकसान किया। लेकिन उनको सिर्फ मुझसे एक डर था क्या कि मैं कहीं उनकी भी अंदर की खबर निकाल के यहाँ पे पेश ना करूँ। लेकिन फिर तो सही किया उन्होंने। लेकिन गलत कर रही हैं आप। नहीं नहीं सही किया। लेकिन मुझे आपसे कोई अच्छी खबर की भी तवक्का है। बिल्कुल मेरे पास अच्छी खबर भी है, थोड़ा दिल थाम के बैठे, सुकून से बैठे, सब बताऊंगा मैं। लेकिन मैं कुछ कहना चाहूंगी अगर आप लोगों की इजाजत जी, हो, उर्शिया जी, इजाजत है गवर्नमेंट से हम लोग अपील ही कर सकते हैं कि जी जहां से भी जानवर आ रहे हैं, मैं पहले भी आप लोगों को एक न्यूज आप लोगों के साथ मैं ब्रेक कर चुकी हूँ कि जब जानवर आ रहे होते तो वहां पर टेस्ट होना बहुत जरूरी है। जब आपके क्या कहते हैं ना कि डिस्ट्रिक्ट में इंटर हो रहे होते हैं वहीं पर ही उनका टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद जो है अप्रूवल मिलनी चाहिए और आगे जो है वो जानवरों को पास किया जाए। मगर वही बात है कि जी इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई हो नहीं पा रही, जिसकी वजह से जैसे कि आपने न्यूज बताई है कि जी जानवर जो है वो मवेशी मंडी में आ चुके हैं और सब खरीद भी रहे हैं और धोखेबाजियां चल रही हैं। तो ये प्लीज इसके ऊपर जो है गौर व फिक्र किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मैं तो सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग जब मवेशी मंडी जाएं तो एहतियात से जानवर लें, ताकि ये ना हो कि आपके पैसे भी जाए हो और आपकी कुर्बानी भी जाए हो। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। लेकिन आप कोई अच्छी खबर भी बताने वाले थे, वो खबर क्या थी वो तो बताएं जी। तो फिर मैं अपनी खुशखबरी की तरफ आता हूँ। जी बताइए। सीएम पंजाब हमजा शहबाज शरीफ साहब ने फरमा दिया है, जो सड़कों पे सोने वाले गरीब अवाम उनके लिए फरमाया गया है क्या कि जाग जाओ तुम लोग और अपने घरों में जाओ, मैं सबको सोलर पैनल्स फ्री में लगा कर दूंगा। वाओ, उसमें हम लोग भी इंक्लूडेड है ना? मैं भी इंक्लूडेड हूँ। आप लोग बाहर सोते हैं? देखिए जब लाइट चली जाती है तो मैं बाहर चारपाई लगा के सोता हूँ। एग्जैक्टली। लेकिन ऐलान तो जाहिर सी बात है सीएम पंजाब ने किया है ना, हमारे कराची में थोड़ी ना ये सब चीजें हो रही होंगी। लेकिन मुझे इस पे भी शक है। पूछें क्या? कैसे? पहले भी पंजाब हुकूमत ने कहा था हमें स्कूटर्स दे देंगे गवर्नमेंट फीमेल वर्कर्स नहीं मिले दिए, लेकिन वो कह रहे हैं ना आपको किस्तें भी देनी पड़ेंगी। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वो निकालेंगे भाई। जी 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 बिल्कुल, पैसों की बात आएगी। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि गरीबों घर में जाओ, पंखा चलाओ, लेकिन सोना मत। ब्रेक से वापस आने का हमारा इंतजार करें। ब्रेक के बाद बहुत सारी मजेदार न्यूज बाकी हैं, तो हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जी हमने कितनी मजे की जो है आप लोगों के साथ न्यूज शेयर की हैं। मेरे पास भी 2 गर्मा गर्म न्यूज हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को गुड न्यूज सुननी है या बैड न्यूज? पहले गुड न्यूज। बैड न्यूज पहले बता दें ताकि गुड न्यूज हम एंजॉय कर सकें। चलो ठीक है, बैड न्यूज। नहीं आप भी नहीं बैड न्यूज हो गया, 2 लोग यूनिटी होते हैं ना। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि बैड न्यूज को गुड न्यूज करके सुना दें। मैं जितनी भी कोशिश करूं वो बैड न्यूज जो है ना गुड न्यूज में तब्दील नहीं हो सकती। थोड़ी कोशिश करें कि बैड न्यूज गुड न्यूज जैसी लगे। चलिए मैं कोशिश करती हूँ। न्यूज हम कोशिश करते हैं। जी 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 हम जी उसको गुड बना दें। जी 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 जितने भी लोग डेटा पैकेज यूज करते हैं, लेट सपोज जितने भी यंगस्टर्स हैं या वैसे भी घर की खवातीन हैं, कैसा होता है कि जी जैसे ही हस्बैंड जॉब पर गया, फोन उठाया, पैकेज पे शुरू, मम्मा के साथ बात करनी है, बहनों के साथ बात करनी, 2-2 घंटे 3-3 घंटे। अब जी आपको एहतियात करनी पड़ेगी, और वो एहतियात क्या करनी पड़ेगी? अब आपको कॉल्स कम करनी पड़ेंगी। क्यों कम करनी पड़ेंगी? कि जी रेट बढ़ चुके हैं पैकेजेस के। जी देखिए उर्शिया जी, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरे जो कनेक्शंस है ना वो टेली कम्युनिकेशन से नहीं है, फिर दिल को दिल से रहा है। तो आप दिल से बातें करते हैं? मेरे कनेक्शन जो है ना वो टोटल दिल से हैं। जो कैसे? मैं फील करता हूँ वो वहां पे फीलिंग्स आ जाती हैं। मेरे ख्याल से आप टेलीपैथी की बात मैं कर रहे आपको हैं। बताती हूँ। नहीं मैं आपको बताती हूँ, गूंगा प्यार है, ठीक है? गूंगा प्यार है मतलब दिल को दिल से राहत दिया, आप बता नहीं रहे, फोन भी नहीं कर रहे, ऐसा कैसा प्यार? पुराने जमाने वाली मोहब्बत। देखिए जैसे सामने बिल्कुल महराबा जी बैठी हुई हैं। ओके मैं उन्हें कुछ भी नहीं बोल रहा, ठीक है, आँख के इशारे से मोहब्बत कर रहा हूँ। तो आपके वो घर के सामने रहती है? बिल्कुल, ओके फिर ठीक है। मोहब्बत ही मेरी यहाँ तक होती है। हाँ, वो उससे आगे इनके मैं घर कभी के बढ़ा ही सामने नहीं। रहती है, मुझे इशारे करने से इनका कोई ताल्लुक नहीं जी, है, और जी, मुझे जी, वैसे जी। ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कॉल ही नहीं करनी होती। Exactly. अच्छा, लेकिन मुझे बड़ा फर्क पड़ता है। उसका जी, रीजन जी, ये है जी। कि सीरियसली एक दिन के अंदर 50-100 से ज्यादा तो हमें कॉल्स करनी पड़ती है Exactly. लाइफ के अंदर कि वहाँ क्या हो रहा है। बहुत सारी जी, आपको जी, पता है जी, कि हमारी कॉल्स फैमिलीज को करनी होती है। फैमिली को तो नहीं, उससे ज्यादा हमें अपना देखिए ना, आप जब एक
عہدے پہ ہوتے ہیں, آپ اپنے پروفیشنل لائف میں ہوتے ہیں, اس میں ہاں, آپ کو بہت بہت زیادہ ساری کالز جی. وغیرہ کرنی پڑتی ہیں, اور وہ والی کالز کی بات نہیں کر رہی کہ 8 سے 10 تک, اور پھر صبح 11 سے 6, پتہ نہیں کون سے پیکج ہوتے ہیں. بہرحال میں نے کبھی اس کا ایکسپیرینس نہیں کیا کہ وہ پوری رات فون پہ پیکج جو ہے وہ لگا کے بات کرنے کا کیا ہی, ویسے کاش کیا ہوتا لیکن نہیں کیا. لیکن اس کا اپنا ہی مزہ ہے. میں نے اپنی بیسٹ فرینڈ سے کافی کیا ہے اس طرح سے نا, ہم لوگ باتیں کیا کرتے تھے 5-5 گھنٹے. سیریسلی؟ ہاں, کالج لائف. اچھا, لڑکیاں ویسے میں نے نوٹ کیا وہ 5 گھنٹے بھی سچی مجھے کم ہوتے تھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے 12 بجے بات شروع کرو, 5 بجے فجر ہو جاتی تھی, تو پھر سونا تو پڑتا تھا. اتنی باتیں لاتے کہاں سے لوگ؟ میں اور میری بیسٹ فرینڈ جو ہے نا, ہم دونوں کے پاس بے انتہا باتیں ہوتی ہیں. اچھا ویسے ایک سوال ہے, مجھ سے نہیں ہوتی باتیں سیریسلی. آپ کے سوال سے پہلے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. جی کہہ دیں. لڑکیاں جو ہے نا وہ مشہور ہیں کیا کہ ان کا بولنا کبھی بند نہیں ہوتا. ہاں کہہ سکتے ہیں, مگر ہم سے باتیں نہیں ہوتی سنا. 99.99%. بہت شکریہ یہ مینشن کرنے کا, اب ہمیں یونس خان کی کمی محسوس نہیں ہو رہی. ہاں جی, لیکن ایک سوال ہے میرا آپ لوگوں سے, کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آپ نے لاسٹ ٹائم کتنے گھنٹے تک بات کی ہے کسی سے. صرف وہ میں کسی بارے میں نہیں جاننا چاہتی, لیکن میں جان رہی ہوں آپ لوگوں کی لمٹ کے کتنے گھنٹوں تک آپ لوگ باتیں کر سکتے ہیں. آپ سے ہی شروع. میرا اسٹریٹ کنیکشن ہے دل کو دل سے. تو کتنی دیر تک یہ دل سے دل تک رہا ہوتی ہے؟ دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں, اور زیادہ سے زیادہ میں نے جو بات کی ہے نا وہ 2 منٹ. 2 منٹ بس. جی یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ تو پھر کھانے کا آرڈر بھی دیتے ہوں گے. میں کھانے کا آرڈر بھی اتنی جلدی نہیں ہوتا. خیر اینی وے جی, میں اپنی گڈ نیوز کی طرف آتی ہوں. آپ لوگ بہتاب ہو رہے ہوں گے کہ میں گڈ نیوز سناؤں. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جی 9 بجے شاپس بند ہو جاتی تھی مارکیٹ میں. جب آپ لوگ جاتے تھے تو دکاندار کی اگر بات کی جائے تو وہ لوگ بہت زیادہ پریشان بھی ہو چکے تھے. بٹ حکومت نے جو ہے اعلان کر دیا ہے کہ جی 9 بجے کا جو وہ ایک شٹ ڈاؤن والا جو سسٹم تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب جو ہے وہ لانگ ٹائم تک دکانیں کھل سکتی ہیں. یہ واقعی خوشخبری. یہ واقعی بہترین کر دیا, کیونکہ پہلے تو صرف آیا تھا کہ سیٹرڈے کو اب نہیں ہوا کرے گا. جی بہت اچھا کر دیا. پتہ ہے آپ کو کہ جتنے بھی دیگر شاپس کیپرز تھے ان لوگوں کو اتنی پریشانی ہوتی تھی کہ صبح جا رہے ہیں اور شام میں جو ہے وہ 9 بجے گھر واپس بھی جا رہے ہیں, کچھ کما کر جو ہے وہ گھر نہیں لے کر جا سکتے. بالکل عشرہ جی, جیسے ہم لوگ ہیں کام کرنے والے لوگ, اب ہم فارغ ہی لیٹ ہوتے ہیں. اب ہمیں کہیں پر بھی جانا ہے تو ہم اپنے کام کے بعد ہی جائیں گے نا. ایگزیکٹلی. اور جب ہم جا رہے ہیں اور دکانیں بند ہو جائیں گی تو فائدہ نہیں ہے. لیکن یہ بہت اچھا ہوا, لٹرلی بہت اچھا ہوا. جی آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیں اگر تاجروں کی بات کریں نا تو ایسے ہی نہیں ان کے بھی کان میں جوں رہی ہے. اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ تاجر برادری نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر احتجاج کی کال دی تھی تمام لوگوں کو کہ عید میں جو تاجروں کا کاروبار ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹھپ ہو رہا تھا لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے. اور یہ جس طرح سے لائٹ پر آپ کو پتہ ہے کہ بجلی بچا تو رہے تھے لیکن عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے تھے. اگر جی آپ جو ہے کسی کا کاروبار اس طرح سے ٹھپ کر رہے ہیں, موم بتی رکھ کر جو ہے وہ لوگ باقاعدہ سے اپنی دکانیں کھول کر بیٹھے تھے, تو چلیں آپ نے تاجروں کا کاروبار تو ٹھپ کیا لیکن آپ عوام کو تو ریلیف دیں نا. آپ لوڈ شیڈنگ تو کمی کریں, لوڈ شیڈنگ پر کمی کریں. جی تو اب چلیں کہا ہے کہ عید کے 3 دن لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, تو چلیں یہ تو اچھی بات ہے, لیکن یہ اچھا کیا غریبوں کو کمانے کا موقع دیا. ایگزیکٹلی. جی سفیان جی. دیکھیں ایک سب سے مین چیز ہے جی, دکان 9 بجے بند ہو, 10 بجے بند ہو, 11 بجے بند ہو, ان کی مرضی, ہمیں تو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے نا. یہ اچھا تھا. دیکھیں تلخ حقیقت ہے, نقصان جو ہو رہا ہے نا وہ ہمارے پیٹی بھائی کا ہو رہا ہے. لیکن وہ کیسے؟ میں یہی دیکھ رہا تھا کہ کون مجھ سے یہ سوال پوچھے گا, وہ کیسے. ایکسپیکٹیشنز یہاں سے یہاں آئی ہیں میری. جی جیسے حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 9 بجے بند کر دینی ہے دکانیں, لیکن ہم پاکستانی سنتے تو ہیں نہیں کسی کے. ہم دکان کھول کر رکھتے ہیں, آدھے شٹر کھلے ہوئے ہوتے ہیں, پھر ہمارے پیٹی بھائی آتے ہیں, خرچہ پانی سائڈ سے دیا, 10 بجے تک دکان کھلی رہی, 10 بجے پھر آئے, خرچہ پانی 11 بجے تک کھلی رہی. تو اب ان کا نقصان ہے. بدوائیں لگیں گی موجودہ حکومت کو, ہمارے پیٹی بھائی بدوائیں نہیں لگیں گی, کرونا قریب ہی ہے, دوبارہ آنے والا ہے, ان کا بھلا دوبارہ ہو جائے گا, ہم ان کے ساتھ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. جی 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 بالکل بھی بیماریوں سے جو ہے وہ ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, کیونکہ بیکاز آپ لوگوں کو پتہ ہے بیماری ایک آتی ہے تو وہ ساتھ دیگر کتنی ساری چیزوں کو ساتھ لے کر آتی ہے, اور بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں اور سب کو جو ہے وہ برداشت بھی کرنے پڑتے ہیں. لیٹ سپوز جیسے کہ کووڈ 19 کی اگر بات کر لی جائے تو بہت ساری چیزیں ہم نے فیس کی ہیں
जो कि हमने कभी भी नहीं की थी जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एहतियात करना छोड़ना है, क्योंकि अभी भी कोविड के जो आप देखें कि सिंध में अगर मैं बात करूं तो केसेस की तादाद में कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है, तो आपने एहतियात करना है। ईद भी आ रही है, ईद में भी एहतियात करें, अगर आप मंडी भी जा रहे हैं, जानवरों को खरीदने भी जा रहे हैं, वहां भी आपने एहतियात जरूर करना है। एग्जैक्टली, फासला रखें, सिंध हुकूमत ने जैसे कहा है कि आप 6 फीट का फासला रखें, आप हाथ नहीं मिला सकते, झपिया नहीं कर सकते इस ईद को, तो फासला रखें, जरूर रखें। मैं ये कहती हूँ कि आप सिर्फ जो है 6 फीट का फासला रखें, दिलों में फासला ना रखें, ना रिश्तों में फासला रखें। क्या बात है, क्या बात है, क्या ट्रक वाली शायरियां की है ना, आपने फासला रखे नहीं तो प्यार हो जाएगा। लेकिन ये वाकई बड़ी अच्छी चीज हुई है, क्योंकि मैंने तो भुगती है। मैं अभी प्यार नहीं, मैं मॉल गई और वहां पे 9 बजे दुकानें बंद हो गई। अब निकलना ही, जाहिर सी बात है, हम कराची वाले, हमारा निकलना ही होता है जी, मगरिब के बाद निकलो, मौसम ठंडा हो जाएगा, तब आप घर से बाहर निकलो। मैं गई हूँ, पहुंची हूँ, 1 से 2 शॉप्स पे गई हूँ, बस मॉल बंद होने का टाइम हो गया। तो ये तो मैं तो बड़ा खुश हूँ। हमारे पेटी भाई नाराज हूँ ना हूँ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, हम खुश हैं, हमें शॉपिंग का टाइम मिल जाएगा। एग्जैक्टली, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जी कराची सिटी ऑफ लाइट है, यानी कि यहाँ पर लाइटें रात में ना हो तो मजा कैसे आएगा। तो 9 बजे दुकानें बंद हो जाती थी तो बहुत अजीब सा दिल होता था, यानी कि आप बाहर भी निकलते थे तो वीरानगी और अजीब सी कैफियत होती है, आप यानी कि बाहर जा भी नहीं सकते थे। आप क्या कहना चाहेंगे कि यानी कि लाइटें बंद हो जाती थी, दुकानें बंद हो जाती थी, अगर आपको कुछ खरीदना भी होता था फिर आप सुबह का वेट करते थे? अच्छा, मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कराची, जिस तरह से आपने बताया, कराची सिटी ऑफ लाइट्स, तो मेरा भी यही ओपिनियन है कि कराची को आप बंद कर ही नहीं सकते। यहाँ की नाइट लाइफ इतनी मशहूर है, सिटी ऑफ लाइट्स, एग्जैक्टली, रोशनी रोशनी, दुकानें ही दुकानें, काम ही काम चलता रहे जी। देखिए 9-11 को छोड़े, तरक्की करनी है ना तो 24 घंटे काम करें। बिल्कुल। और हम कराची वाले 24 घंटे काम करने को भी तैयार हैं। देखिए कराची का अपना कल्चर है जी कि यहाँ पे लोग जागते हैं जी, दूसरी जगह लोग सोते हैं, तो वही बात हो गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सुफियान जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जी अगर आप लोगों को तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है और एक कौम एक जान बन के आपको तरक्की करनी है और इस मुल्क का नाम जो है वो रोशन करना है, तो आपको जागना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम लोग काफी मजे की इंफॉर्मेटिव बातें कर रहे थे। अब जो मैं खबर लेकर आई हूँ, समहाउ ये अच्छी खबर भी है, लेकिन इसमें कोई ट्विस्ट भी है। अच्छा, पहले अच्छी खबर बताएं, ट्विस्ट बाद में जानेंगे। जी, ट्विस्ट मैं बाद में ही बताऊंगी। सबसे पहले तो सबसे अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस बार एक्सपोर्ट्स में बेहद फायदा हुआ है। तकरीबन मैं बताते ही चलूं कि $19 बिलियन का इसमें हमें इस बार इनकम हुई है हमारी जनरेट, और 26% देखा जाए तो इजाफा हुआ है एज कम्पेयर टू 2021। और अब देखा जाए 2022 में तो 26% हमें फायदा हुआ है। मैं बताते चलूं कि लास्ट ईयर जो हम पूरे सालाना देखी जाए एक्सपोर्ट्स की, तो पिछले साल हमें तकरीबन हुआ था $15.41 बिलियन का हमें फायदा हुआ था, और इस बार हमें $19.35 बिलियन का हमें फायदा हुआ है। मतलब हमारी इतनी इनकम जनरेट हुई है, मतलब हमारी इकोनॉमी बहुत बूस्ट हुई है। वेरी नाइस। जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो हमारी साबका हुकूमत थी उसने हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत काम किया, और पूरी दुनिया भर में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी किया। हमारे एक्सपोर्ट्स पे भी बहुत काम चल रहा था, काफ़ी अच्छा हमारा रिलेशनशिप रहा चाइना, और उसके अलावा भी हमारे जो दूसरे ममालिक हैं उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी चल रही थी। इस वजह से हम देखते आ रहे हैं कि हर साल हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं, और उसमें हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेस ही होती जा रही है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सर देखिए, आप बहुत अच्छी खबर लेकर आई हैं। सबसे पहले तो अगर पाकिस्तान की बरामदात के हवाले से हम बात करें, ठीक है, तो इसका बेसिक बुनियादी अगर आप देखें, और जो आपने आदत शुमार आपने पूरे जाहिर किए कि 19 बिलियन डॉलर का हमें बाकायदा तौर पर इजाफा हुआ है। देखिए, जिस तरह से हमने चीन के साथ जो पॉलिसीज बनाई है ना, अगर उसको देखा जाए तो हमारे यहाँ से बेशुमार जो है हमारी टेक्सटाइल की जो कंपनी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी वो है जो हमारी मईशत की कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, जो कि आपको पता है बुनियादी एक जो है वो पूरा मैटर रखती है किसी भी मुल्क को। जो है वो मैं कहती हूँ उसकी तरक्की के लिए उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि उसकी रीढ़ की हड्डी किस हद तक मेहनत करिए। तो हमारे यहाँ जो हमारी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा अहम किरदार, कलीदी किरदार जो है वो अदा करी। उसके बाद हमारी ज़रात आती है, जैसे हमारे यहाँ से जो चावल एक्सपोर्ट किए जाते हैं, पूरी दुनिया में इतनी बेहतरीन क्वालिटी का चावल जो है वो नहीं किया जाता बरामद जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा बहुत ये भी है
کہ جب بھی عید کی تعطیلات آتی ہے یا مختلف اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, اللہ نہ کرے کووڈ آئے, لیکن جب بھی یہ درآمدات اور برآمدات کا سلسلہ بند ہوتا ہے اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں آگے بھی جاؤں گی اپنی نیوز کی, لیکن آپ کا کیا اس پہ خیال ہے؟ بہت اچھی نیوز ہے. اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹیکسٹائل کے حوالے سے کہ تھوڑی سی مارکیٹ نیچے گر چکی تھی کیونکہ پیٹرول مہنگا ہوا تو مشینیں وغیرہ جو بھی فیکٹری میں یوز ہوتی ہیں تو وہ ٹائمنگ کے حوالے سے ویسے بھی جو ہے وہ بند ہونا سٹارٹ ہو چکی تھی, اور اس کی وجہ سے جو ہے ٹیکسٹائل کمپنیز کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوا تھا. تو یہ بہت اچھی نیوز ہے. سفیان, آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ مرحبا جی, بہت اچھی بات کری ہے آپ نے, لیکن میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں, یہ آپ نے رپورٹ کب کی بتائی ہے؟ 2021 سے 2022 کے جو سال ہے نا, مطلب اس کے ہاف ایئر سے ہاف ایئر تک. ٹھیک ہے, تو ہماری حکومت یہ جو آئی ہے اس کو تو 3 مہینے ہوئے ہیں, جی جی, تو یہ اس سے پہلے کی رپورٹ ہے. جی جی بالکل تو بالکل یہ ایسا اٹ ہی ہے. مینز یہ عمران خان کی رپورٹ ہے, یہ پورا نظام ان کا بنا ہوا ہے, تو یہ دیکھیے اگلے 3 مہینے بعد ڈاؤن ہو جائے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ 3 مہینے پھر بھی زیادہ سوری, کریں. 3 دن بول رہا تھا میں. یہ کچھ آپ نے حقیقت کے قریب کی بات کی ہے, تو میں بتاتی چلوں. صرف اور صرف اگر جون کے مہینے کے بارے میں ہم بات کریں تو ایز کمپیئر ٹو جون 2021 ہم نے تقریباً $1.66 بلین کمائے تھے ایک مہینے میں, اور کمپیئر کیا جائے اس سال کے مہینے مطلب جون میں تو ہم نے $1.73 بلین ہم نے کمائے. لیکن اس کی وجہ سے ہوا کیا ہے, جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ مہنگائی ہم سب کا مسئلہ بن چکی ہے, اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بجلی کا نہ ہونا, بجلی کی سپلائی میں کمی, اور اس کے علاوہ گیسز کا بحران, پیٹرول کی قیمتیں, وہ سب چیزیں سم ہاؤ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بھی افیکٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے, ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں را مٹیریلز نہیں مل پا رہے تھے, کچھ چیزیں ہمیں باہر سے بھی چاہیے, وسائل نہیں ہوتے نا. بالکل, اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ہمیں $1 بلین کا نقصان ہوا ہے صرف اور صرف ایک مہینے میں, کیونکہ پچھلی حکومت چینج ہوئی ہے, جتنی مہنگائی ان پچھلے 3 مہینوں میں ہوئی ہے اس کی وجہ سے انڈسٹری اب ہماری لاس میں جا رہی ہے, اور ایک مہینے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں $1 بلین کا جو نقصان بیئر کرنا پڑ رہا ہے. تو آئی وش کہ کچھ صورتحال بہتر ہو جائے, ورنہ نیکسٹ ایئر تک اگر ہم پورے فائنینشیل ایئر کی رپورٹ جب ہم پڑھ رہے ہوں گے تو تب پتہ نہیں کیا حال ہوگا, جب ایک مہینے میں اتنا برا حال ہو گیا. ٹرو, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. اچھا, تو مرحبا جی, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جس طرح کی ہماری حکومت چل رہی ہے نا, جی جی, ابھی ہمیں $1 بلین کا لاس ہوا ہے, بالکل برداشت کر لیا, اگلے 3 مہینے بعد $12 بلین کا بھی لاس کریں گے. اللہ نہ کرے, کیا بات کر رہے ہیں آپ. لاس تو کرنا ہے ہم نے, کیوں, کہاں لے کر جائیں گے یہ پیسہ؟ جی ہمیں نہیں پتا. اور اس کے بعد میرے خیال سے یہی بول دیں گے کہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری تو بھائی کوئی $1 میں بھی نہ خریدے گا. جی, مطلب اللہ نہ کرے جی ایسا کچھ بھی ہو, اور انسان کو ہمیشہ پازیٹیو ہی سوچنا چاہیے, جیسا کہ ہمارا ملک اتنا خوبصورت ہے. اچھا, میں ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں, وہ یہ ہے کہ کل میں ڈرائیو کر رہی تھی اور ایسی میں نے ایک نا بہت بڑا سا فلیگ دیکھا, مطلب پاکستان کا جھنڈا دیکھا, بڑا پاکستان کا دیکھا. جی 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 جی, اور میں نے اچھی بات ہے, پاکستان کا جھنڈا دیکھوں گی. لیکن تعجب کی بات ہے, پاکستان کا جھنڈا ہمیں 14 اگست اور 23 مارچ کے علاوہ دیکھنے کو کم ہی ملتا ہے, باقی تو پارٹی کے جھنڈے ہی ہمیں دکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, امریکہ کا جھنڈا ملتا نہیں ہے نا یہاں پر, ورنہ وہ بھی کہیں نہ کہیں دکھ ہی جاتا. آپ کنٹینیو کریں جو آپ نے دیکھا. جی, جب وہ میں نے جھنڈا دیکھا تو میری جو کانسنٹریٹ تھا وہ میرا جھنڈے کی طرف تھا, ڈرائیونگ کی طرف نہیں تھا. اتنا پیس ملا اور کئی طرح کے سوالات, کئی طرح کے جوابات جو ہیں وہ مائنڈ میں چلتے رہے. اور وہ کیا تھے, لیکن اگر وہ یہ تھے, لیکن اگر اس جھنڈے کو قریب سے جا کر دیکھتی نا تو آپ پیس ہو جاتی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بٹ یہ ہے کہ تھوڑی دیر وہاں دیکھا, تھوڑی دیر سامنے دیکھا, تو میری ڈرائیونگ بھی ہو گئی اور میرا جو پیس تھا وہ جھنڈے کو دیکھ کر وہ بھی ایک ہو گیا تھا. میں نے باتیں یہاں سوچی کہ جی تاریخ کی بات کی جائے, جناح صاحب کی بات کی جائے, تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جی اتنے اچھے کام کیے ہیں انہوں نے کہ آج تک جو ہے وہ آپ دیکھیں نا کہ اس دور کے کام ہوئے ہیں, اور آج تک جو ہے وہ ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, اور وہ ساری چیزیں ہمیں یاد بھی ہیں. آج کی جو حکومتیں آ بھی رہی ہیں, جا بھی رہی ہیں, تو ہم صرف انجوائے کر رہے ہیں, ہم صرف پارٹیاں کر رہے ہیں, عوام کے لیے تو کچھ بھی نہیں کر رہے نا. بالکل ایسے ہی, وہ پاکستان بنا کر چلے گئے, باقی ان کے بعد آنے والے پاکستان کو توڑنے میں ہی لگے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. بس اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت کرے اور ملک میں جتنے ادارے ہیں ان کی بھی حفاظت کرے. اس میں ہوا یہ کہ ہمارے جو چیئرمین ہیں APTMA کے عبدالرحیم نصیر صاحب, وہ PM صاحب شہباز شریف صاحب کے پاس جا پہنچے اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ان کی قیمتوں میں کچھ کمی کی جائے تاکہ انڈسٹریز جو ہیں وہ بحال ہو سکیں, کام دوبارہ سے شروع ہو سکے. ورنہ جیسے کہ سفیان صاحب نے کہا کہ ہمیں اتنا لاس ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, لیکن واقعی اگر ان چیزوں پہ روک تھام نہیں ہوئی, ان پہ ایکشن نہ لیا گیا,
تو عنقریب ایسا ہو سکتا ہے کہ واقعی ہمیں بے حد اور بہت بڑے بڑے نقصانات ہمیں تمام ہماری انڈسٹریز میں فیس کرنے پڑ جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آپ اپنی فی الحال جو ہیں وہ آپ عہدوں کے حوالے سے یا اختیارات کے حوالے سے نہ دیکھیں کہ آپ کو جی الیکشن قریب ہیں, آپ نے جی کچھ کر لیا تو یہ اختیار آپ کو ملے گا, یہ اختیار. آپ اگر اپنے ملک کی خود کے ادارے جو آپ کی موجود ہیں یا آپ کی انڈسٹریز جو موجود ہے, اگر آپ ابھی سے اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ برباد ہو جائیں گے. پھر جی آپ میڈیا میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو یہ ادارہ ہے یا یہ ہے 1 روپے میں کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے. بھائی پہلے آپ اس پر کام کریں. اگر آپ کام کر سکتے ہیں موسٹ ویلکم, ہم آپ کو ووٹ دیں گے, ہم آپ کو منتخب کریں گے, آپ کو عہدوں پر بٹھائیں گے. اگر آپ نہیں کام کر سکتے ہم پر احسان کریں اور اپنے گھر میں بیٹھ جائیں. بالکل اپنے خزانوں کو بھرنے کے بجائے ملک کا تھوڑا بھلا کر لیں, استعفیٰ دے کے فارغ ہو جائیں اگر آپ سنبھال نہیں پا رہے تو. اسی کے ساتھ بریک کا وقت ہوتا ہے, ہم بریک کی طرف چلتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام گپ شپ میں. بریک پر جانے سے پہلے تو مختلف موضوع کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, لیکن ابھی میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست موضوع لے کر آئی ہوں, یعنی کہ ایک خبر لے کر آئی ہوں. آج میں گڈ نیوز لے کر آئی ہوں آپ کو. جی فائنلی جو ہے وہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو بتائے کہ یہاں پر ہمارے پاکستان میں تھوڑا سا تمام چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. ہر چیز آپ تیل پر نظر ڈالیں, میں پیٹرول والے تیل کی بات کر رہی ہوں, آپ اگر پکوان تیل بھی سمجھ رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ بھی مہنگے ہو گئے. تب میں نے کہا جو سمجھنا ہے آپ سمجھے. تو جی تیل وغیرہ تو یہاں پر مہنگا ہے, پیٹرول بھی مہنگا ہے, تمام چیزیں مہنگی ہیں. لیکن جی قطر نے کیا کہا ہے, قطر نے کہا ہے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ چیپ پرائس میں جو ہے اب ہم آپ کو گیس آفر کر رہے ہیں کہ آپ خرید لیں. پاکستان کو چیپ پرائس میں آفر کر دی. ناٹ انٹرسٹڈ. کیوں؟ پاکستان چیپ چیزیں خریدتا نہیں ہے. کیا ہی بات ہے. لیکن دیکھیں یہ اگر دیکھا جائے تو ابھی جو حالات ہے سستے میں جو مل رہا ہے وہ خرید لیں. یہ آپ بالکل بھی جو ہے وہ وفاقی حکومت کی طرح نہ بنے کہ اندر جو بھی خزانے کے حالات ہیں لیکن اوپر سے سوٹ بوٹ پہن کر آپ نے دکھانا ہے کہ آپ جی بڑے امیر ہیں. ایگزیکٹلی. ابھی اس ٹائم پہ جو بھی آفر مل رہی ہے اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, جو جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اس کے اکارڈنگلی. لیکن سنا جی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا, ہمارے ملک میں پہلے اتنے ذخائر موجود ہیں گیس کے, تو پھر یہ امپورٹ کرنے کی بات کہاں سے آ جاتی ہے؟ پلیز مرحبا جی, امپورٹ کا نام مت لیں, اس پہ تو ٹوٹلی بینڈ لگا ہوا ہے, اور آپ نیشنل چینل پہ بیٹھ کر امپورٹ کا نام لے رہی ہیں. امپورٹ ہی تو ہے. ہم قطر سے نہیں لے سکتے گیس. کیوں؟ رشیا سے بھی نہیں لے سکتے. کیوں؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ قطر سے بھی نہیں لے سکتے, رشیا سے بھی نہیں لے سکتے, کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ ہمارے آقاؤں کو برا لگ سکتا ہے. سمجھے نا, ہمارے آقاؤں کو نہیں, موجودہ حکومت کے آقاؤں کو. موجودہ حکومت بھی ہماری سربراہ ہے اور ریاست کا سربراہ ہم سب کا سربراہ ہوتا ہے. لیکن پتہ ہے ایک اور بھی چیز ہے, آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ اگر ہم کہیں بھی نا اپنی تجارتی چیزیں بڑھاتے ہیں, آپ یہ سوچیں اگر ہمیں قطر آفر کر رہا ہے کہ آپ سستی پرائس میں جو ہے وہ گیس ہم سے لے سکتے ہیں, آف کورس اس لیے کر رہا ہے کہ اس سے بینیفٹ چاہیے. ایگزیکٹلی. ہاں, کوئی بھی چیز وداؤٹ بینیفٹ تو آپ کو پتا ہے اٹس ناٹ پاسبل. تو قطر کو جو ہے وہ اب اس کو سفری پابندی ہٹوانی ہوں گی یا مزید کچھ تو ایسے اس کو جو ہے وہ چاہیے ہوں گے, ایم او یو وغیرہ سائن کرنے ہوں گے, جو مجھے لگتا ہے جس وجہ سے آپ سمجھ رہی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اگر روشیا آپ جگہ پر ہوتی پاکستان کے تو ابھی جو فری میں آئی مین سستے میں مل رہا ہوگا تو آپ خرید لیں گی. بالکل, کیوں نہیں خریدوں گی. ڈیفینیٹلی یہاں پر جب ہمارے پاکستانیوں کو ضرورت ہے ابھی کی جو سچویشن ہے اس کے اکارڈنگلی تو میں بالکل ان کی ہیلپ کروں گی. اور جیسے کہ آپ نے فوائد کی بات کی ہے, ان کو فائدے ہم دے رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں فائدے دیں. تو یہ بات حقیقت ہے کہ اگر میں اور ثنا کی میں مدد کر رہی ہوں تو ڈیفینیٹلی اس کو بھی میری کوئی نہ کوئی کی مدد چاہیے ہوگی نا. بالکل. دیکھیں ذرا مفاد پرست آپ بھی, مطلب ہم کچھ بھی بنا مفاد کے نہیں ہو سکتا. یہاں تو سانسیں بھی بنا مفاد کے لوگ نہیں کرتے, لیکن بہن بھائی ماں باپ ہر رشتہ جو ہے وہ فائدے کا ہی. اچھا میں اس چیز سے ڈس ایگری کرتی ہوں. ماں باپ میں بتاتی ہوں ماں باپ کا کیسے. ماں باپ صرف پیار چاہتے ہیں آپ سے. آپ یہ کہہ سکتی ہیں. اچھا ویل ماں باپ کے اس میں تو نہیں جاؤں گی, لیکن ایک لفظ میں بولوں گی تمام اولادوں کے لیے. میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, وہ یہ ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس چیز سے کہ جب 25 سال تک, ٹھیک ہے, آپ جب 25 سال کی عمر میں پہنچ رہے ہوتے ہیں نا, اس سے پہلے آپ کے والدین آپ کو سنبھال رہے ہوتے ہیں. آپ کے والدین اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی لگاتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی ایک اچھی جگہ پر ہو. تو احسان تھوڑی نہ کرتے ہم پہ. کیا ثنا جی, یہ میں خود نہیں کہہ رہا,
عموماً بچے یہی بات کرتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور مجھے یقین مانے اتنا برا لگتا ہے کہ 25 سال جب آپ کو آپ کے والدین پال رہے ہوتے ہیں, اس وقت آپ کو کیوں نہیں خیال آتا کہ آپ کی تمام چیزیں, آپ کے اخراجات, آپ کی ایک ایک چیز آپ کے والدین برداشت کر رہے ہیں. اب جی 25 سال بعد جب آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کو آپ کے ہی ماں باپ بوجھ لگ رہے ہیں, ان کے لیے نئے کپڑے لانا آپ کو بہت بڑا کوئی ایسا لگ رہا ہے خرچہ لگ رہا ہے. عید پر کپڑے خود تو لے لیتے, اپنی بیویوں کو دلا دیتے, اپنے شوہر کو دلا دیتے, جو بھی ہے, لیکن اپنے ماں باپ کو پلیز جو ہے وہ میں کہتی ہوں کہ اپنی جنت اپنے اوپر حرام نہ کریں. یہ ایک ویسے تو ٹاپک کا حصہ نہیں تھا, لیکن میں کیونکہ والدین کا ذکر ہوا تو مجھ سے صبر نہیں ہو پایا, تو میں نے کہا یہ بات ہم بتائیں. لیکن خیر میں آپ لوگوں کو ایک سوال کہنا چاہوں گی. ابھی مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز کہی. جی بہت, ارے آپ کو تو پتا ہوگا, آپ نے تو مجھے بتایا تھا, لیکن وہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ آپ اس وقت کہیں گے. ہاں میں نے کہا دیر نہیں کرنی چاہیے نا, اس لیے میں نے بتا دوں. ابھی مفتاح اسماعیل صاحب نے ریسنٹلی کہا کہ جی آپ کی جو ادارے ہیں, PIA ہے, 1 روپے میں بھی کوئی خرید نہیں سکتا, کوئی خریدے گا نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ایز اے حکومت ہونے کے ناطے یا پاکستانی ہونے کے ناطے آپ اپنے اداروں کو, آپ نے ان کی دھجیاں اڑائی ہیں, خود کہہ رہے ہیں آپ جی کہ آپ کے اداروں کو, PIA کو, دوسرے اداروں کو کوئی 1 روپے میں نہیں خریدے گا. یہ کیا بیہیویئر ہے؟ وہ دیکھیں یہی بولیں گے, ظاہر سی بات ہے. عوام کو اگر بتا دیں گے کہ یہ ادارہ اتنی قیمت رکھتا ہے, کل کو حساب دینا پڑ جائے گا کہ پیسے کہاں گئے. یعنی کل کو گروی رکھوا بھی دیا تو وہ یہی کہیں گے نا کہ کوئی چیز ہی نہیں تھی, حساب نہیں لے سکتے نا ان سے. تو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ادارے گروی رکھوائے جا سکتے ہیں, ایسا ہی کچھ اشارہ تھا یہ؟ وہ تو اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہوں گی, لیکن اگر ایسا کچھ ہوتا ہے, پیسوں کا حساب کتاب نہ ہو, اس لیے اس کو ڈی ویلیو دکھایا جا رہا ہے, جبکہ وہ ویلیو رکھتے ہیں, ہم سب کو پتا ہے. بالکل آپ نے بہت اسمارٹ بات کی. اچھا عرشیہ جی, میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ دیکھیں حکومتی نمائندہ ہونے کے ناطے, وفاقی وزیر ہونے کے ناطے, وزیر خزانہ ہونے کے ناطے اتنا بڑا بیان دینا, کیا یہ درست ہے؟ جی سنا جی, اس میں یہ جواب دینا چاہوں گی. لیٹ سپوز کوئی انسان نااہل ہے تو وہ کیا کہے گا کہ سب سے پہلے جتنا بھی کچرا ہے وہ دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کرے گا. سب سے پہلے تو یہ کام کرے گا کہ میں کلیئر ہو جاؤں. اگر میرے اوپر کوئی پرابلم ہے یا میں کچھ ایسا کام کر رہی ہوں تو میں ساری چیزیں دوسرے پہ ڈالنا شروع کر دوں گی, تاکہ کل کو کوئی بات ہو تو مجھ پر نہ آئے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جی اگر ادارہ بیٹھ بھی جائے تو وہ یہی بولیں گے کہ 1 روپے کا بھی ادارہ نہیں تھا. بالکل. دیکھیے آپ سفیان جی, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ تو میری خبر ہے, آپ نے خود مجھے یہ خبر دی ہے, تو یہ دیکھیں اتنا بڑا بیان, 1 روپے میں بھی کوئی PIA نہیں خرید پائے گا, خریدے گا, یہ کیا واٹ از دس بیہیویئر؟ دیکھیے خریدنا اور بیچنا تو ہماری یہاں کی روایت ہے. ایک اور چیز مس کر رہے ہیں آپ, گروی رکھوانا. گروی رکھوانا, اور اس کے علاوہ ہم اپنی مہنگی قیمتی چیزیں گروی رکھوا دیتے ہیں, بیچ دیتے ہیں, اور پھر ایک سستی چیزیں لے لیتے ہیں. کون سی؟ دھوکہ, فریب, بھوک, بے روزگاری, افلاس, مہنگائی. تو ان صاحب کو بولیں کہ 1 روپے کی چیز کو نہ بیچیں, کوئی مہنگی یا کوئی قیمتی چیز ہوگی وہ بیچیں. مجھے لگتا ہے کہ مہنگی اور قیمتی چیز جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے کپڑوں سے زیادہ اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو پلیز, ویسے بھی آپ نے کہا تھا کہ اپنے عوام کو کھلانے پلانے کے لیے اگر موقع ملے تو شہباز شریف صاحب کے کپڑے بیچ کر بھی آپ آٹا دیں گے. تو اگر آپ کو بیچنا ہے 1 روپے سے زیادہ قیمت, تو جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے کروڑوں میں کپڑوں کی قیمت ہوگی. سو ہم بھی سوچتے ہیں کہ مزید اگر کتنے کپڑے جو ہے وہ بکیں گے تو کتنا پیسہ آئے گا. آپ لوگ بھی سوچیں اس بارے میں. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, اب ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین, ٹائم ہوا جاتا ہے وائس نوٹ کا. اگر آپ بھی اپنا وائس نوٹ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر کانٹیکٹ کیجئے اور اپنا وائس نوٹ بھیجئے. آپ کیا بلوانا چاہتے ہیں, کیا ڈسکس کروانا چاہتے ہیں, وہ ان سے کیجئے. آج میں ڈسکس کرنے والا ہوں, میں سننا چاہتا ہوں کہ کیا وائس نوٹ آتا ہے. چلتے ہیں ہم اپنے وائس نوٹ کی طرف. جی وائس نوٹ. السلام علیکم, میرا نام ستار ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو آپ سب کو میرا سلام, بہت سارا پیار اور بہت دعائیں آپ کے لیے کہ آپ کا پروگرام اسی طرح چلتا رہے اور آگے بڑھتا رہے. اچھا, میں بس آپ کے شو میں اپنا صرف اتنا سا مدعا لے کر آیا تھا کہ وقت اور دور تو جدید ہوا پر لوگوں کی زبانیں بھی جدید ہو گئیں. مثلاً یہ کہ آپ دیکھیں کہ آج کل کسی میں ایک تو برداشت نہیں ہے پہلے تو, اور اگر برداشت بھی ہے تو بدتمیز ہے. ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں وہ بدتمیز ہے, چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو. وقت آج سے پہلے اگر ہم چلے ہیں 20 سال پہلے, تو آپ دیکھتے تھے کچھ آداب تھے, کچھ طریقہ کار تھے, کچھ اصول تھے. اردو زبان ہی آپ لے لیجئے کہ اردو زبان ہی آداب سے بھری ہوئی زبان ہے, اگر کوئی اردو بولنا جانتا ہے.
تو بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ بدتمیز سے بدتمیز ہوئے جا رہے ہیں, چاہے چھوٹے بچے کیوں نہ ہو گئے, بڑے لوگ کیوں نہ ہو گئے. تو اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت بہت شکریہ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اللہ حافظ. اچھا, آج کل کی دور کی اگر بات کی جائے تو بچوں میں آداب تو ختم ہی ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. یہ فون جو ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے, یعنی کہ بچوں کو ہم دے دیتے ہیں اور بچوں کے اندر مینرز ختم ہو چکے ہیں. فرسٹ آف آل, گھر میں کوئی مہمان آتا ہے, بچہ اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اٹھ کے سلام تک نہیں کرتا, یعنی کہ پانی تو دور کی بات ہے, پانی پوچھنا تو دور کی بات ہے. تو یہ واقعی میں یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے اندر یہ مینرز جو ہیں, جیسے کہ باپ دادا کی بات کی جائے تو باپ دادا ہم لوگوں کو کتنے مینرز سکھائے ہیں. ہم لوگوں کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے, سب سے پہلے سلام کی جاتی ہے, پھر اس کے بعد کھانا پینا یا جو بھی وٹ ایور جو بھی احترام ہوتا ہے بزرگوں کا وہ کیا جاتا ہے. آج کل کے بچے تو سیٹ سے ہی نہیں اٹھتے کہ ان کو جگہ بھی دے دیں کہ نہیں آپ پلیز بیٹھیں, ہم لوگ اٹھ جاتے ہیں, وہ کھڑے رہتے ہیں. تو یہ پلیز میری والدین سے گزارش ہے کہ جی آپ اپنے بچوں کو تہذیب جو ہے وہ سکھائیں بھی اور کروائیں بھی. صحیح کہہ رہی ہیں آپ عشا جی, اور سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ ستار بھائی بہت اچھا آپ ٹاپک لے کر آئے ہماری ڈسکشن کے لیے. تو دیکھا جائے, آپ نے کہا نہ صرف بچے بلکہ انہوں نے بڑوں کا بھی مینشن کیا کہ کیوں ہے یہ سب چیزیں. آج سے پہلے وقت پہ چلے جائیں, 20 سال پہلے چلے جائیں, تب وہ ٹائم تھا کہ ہم برداشت کیا کرتے تھے, لوگ برداشت کرتے تھے, بڑے کچھ بول رہے ہیں. اب مینٹل ہیلتھ ایشوز کے بارے میں بات کریں نا تو یہ کچھ بڑوں میں پائی جاتی ہے چیز. جی ہمارے ساتھ ہوا ہے, ہم بھی کریں گے اپنے چھوٹوں کے ساتھ. ہم چھوٹے تھے, ہم نے برداشت کیا. تو یہ والے مینٹل ڈس آرڈر ہے بیسکلی کہ ہم نے خواتین میں خاص طور پہ یہ چیزیں دیکھا ہیں, جو پہلے بہویں تھیں ساسوں کے ظلم برداشت کرتی تھیں, تو اب وہ سانسیں بن گئی تو وہ سیم چیز وہ کیا کرتی تھیں. لیکن بعد میں اویئرنیس آتی جا رہی ہے, وہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. لیکن اب جو لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں, بچے وہ برداشت نہیں کرتے, بچے اس کا ریئیکشن دیتے ہیں. بڑے جو ہیں وہ اپنے بچپن کا ریئیکشن نکال رہے ہیں, اس فرسٹریشن کو نکال رہے ہیں, اور بچے جو ہیں وہ فوراً ہی ریئیکشن دے رہے ہیں. ان میں آج کل برداشت ہی نہیں ہے. وہ میرے خیال سے یوں بھی کہ تربیت کی کمی ہے. جو ہم ہیں, جس طرح ہم اپنے بچوں کو بول رہے ہوں گے کہ بھائی ہم نے برداشت کیا, تم جواب دے کر آنا, ہمارے پاس نہیں شکایت لے کر آنا, اس باہری معاملات نپٹاؤ. تو میں کہتی ہوں بڑوں کی بھی یہاں پہ غلطیاں ہیں. ورنہ ہم تو ایسے تھے کہ ہم اپنی امی کی آنکھوں پہ ہوتے تھے کہ امی نے بس یوں کر کے دیکھا, ہم سمجھ گئے جی غلطی ہو گئی ہے, اب بس مہمان گئے پٹائی شروع. تو ہم تو اتنے ٹرینڈ تھے. لیکن آج کل کے واقعی بچے ہوں بڑے ہوں, کسی میں برداشت نہیں رہی. دیکھیں, تربیت 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 کچھ بھی نہیں ہے. بیسکلی جو مجھے لگتا ہے تربیت کچھ بھی نہیں ہے. جو آپ اپنے والدین کے ساتھ کریں گے نا, وہی پلٹ کے آپ کے ساتھ آپ کے بچے کریں گے. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کیسے ہیں اپنے والدین کے ساتھ. اگر آپ ایک فرما بردار اولاد ہیں تو آپ کی اولاد بھی فرما بردار ضرور ہوگی. اگر آپ نے اپنے والدین کو عزت نہیں دی, آپ نے اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ بد زبانی اختیار کیے, تو کل آپ کے بچے ہوں گے اور وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کے ساتھ جو ہے وہ بد زبانی کریں گے. پھر جی آتے ہیں بڑوں پر. اچھا, لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم پیسہ آپ کو نہ بدل دیتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ پیسے سے انسان سب کچھ خرید سکتا ہے, اپنی کلاس نہیں خرید سکتا. وہ آپ کو دنیا کے اندر, میں کہتی ہوں آپ چاہے کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائیں, لیکن ایک جو کلاس ہوتی ہے نا, ایک جو آپ جو ہیں, آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے, جو بھی آپ ہیں, وہ پیسہ جب آپ کو بہت زیادہ آپ کے پاس آ جاتا ہے نا, اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ہیں بھی کیا. کچھ لوگوں کا بہت زیادہ پیسہ جب ان کے پاس آتا ہے, ان کے پاس جب شہرت بھی آتی ہے, تھوڑی عزت مل جاتی ہے, وہ کیا ہوتے ہیں, وہ ان کا نا ایک ہوتا ہے نا سریا آ جانا آپ کے سر میں, ان کے سر میں ایک سریا آ جاتا ہے. پھر وہ دنیا کو ایسا سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ, دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے, اوقات ہی نہیں ہے لوگوں کے سامنے. پھر ہم دیکھتے ہیں جی کہ ہمارے یہاں عدم برداشت, آپ نے بات کی عدم برداشت کی. عدم برداشت کیوں آ گیا ہے؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی تیار ہی نہیں ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ مجھ سے بڑا مسئلہ ان کا ہے, مجھ سے زیادہ پریشان یہ ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میری پریشانی ہی میری پریشانی. اگر مجھے کوئی بات تکلیف دے رہی ہے تو جی میں پریشان ہوں. اگر میں آج آفس جلدی آئی ہوں تو میں پریشان ہوں. میں یہ نہیں دیکھ رہی کہ میں تو آ گئی آفس جلدی, لیکن جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ
کیا مطلب انہوں نے کتنا کچھ برداشت کیا ہے, وہ کتنی گالیاں سارا دن جو ہے وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم اپنے درد سے زیادہ دوسروں کا درد فیل کریں گے, اپنی چیزوں کو اہمیت دینے سے زیادہ دوسروں کی چیزوں کو اہمیت دیں گے نا, تب آپ کے اندر ایک چیز آئے گی, وہ ہے برداشت. کیوں؟ کیونکہ آپ نے دوسرے کا درد محسوس کرنا سیکھ لیا. جب آپ دوسرے کا درد محسوس کرنا سیکھ لیتے ہیں تو اللہ آپ کو ایسی طاقت دیتا ہے جو کہ آپ اپنے درد کو خود ہی برداشت کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں خیر ہے خیر ہے خیر ہے. آپ دوسروں کی ہمدردی تو رکھیں اپنے دل میں, اللہ آپ کے لیے دیکھے تو صحیح راہیں کھول دے گا. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ بچے آج کل بدتمیزی بہت کر رہے ہیں. جی. سارا بلیم جو ہے نا وہ آپ لوگ کیا کوئی اور بھی ہوتا نا تو وہ یہی کہتے کہ ماں باپ کی غلطی ہے. بالکل. لیکن اس میں میں کہتا ہوں کہ ماں باپ کا کوئی قصور نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایک انسان, ایک بچہ جو ہے وہ اپنا سارا ٹائم سوشل میڈیا میں دے رہا ہے. جی بالکل. اپنے گھر کو, اپنی فیملی کو وہ پریورٹی دے ہی نہیں رہا. وہ جو سیکھ رہا ہے وہ وہیں سے سیکھ رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو موبائل بھی تو ان ماں باپ نے ہی دیا ہوا ہے نا. ایگزیکٹلی. ماں باپ نے موبائل دیا ہے آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس وجہ سے, لیکن کسی بھی چیز کا موبائل, اگر میں موبائل کا نام نہ بھی لوں نا تو کسی بھی چیز کا اوور ڈوز جو ہے نا وہ نقصان دہ ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, اگر میں یہاں پہ چائے پی رہا ہوں نا تو اس کا اوور ڈوز بھی نقصان دہ ہے. یہ آپ لوگ جانتے ہیں. تو کسی بھی چیز کو اگر ہم لوگ زیادہ استعمال کریں گے, دیکھیں وہ تو نقصان دہ ہے ہی. اور ماں باپ کریں بھی کیا؟ تو جیسے بچے ہیں یہاں پہ, تو ماں باپ مجبور ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں فون دیں, کیونکہ بچے کبھی بھی آگے پیچھے کہیں بھی ہو جاتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ماں باپ کو پتہ نہ ہو تو ایٹ لیسٹ وہ ٹریک تو کر سکیں کہ اس کا بچہ کدھر گیا. ٹھیک ہے نا, مگر وہ نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں نا. جیسے اس وقت جو ہے نا آپ کا جو یہ گیجٹ ہے نا, یہ اس وقت اس سینچری میں بہت بہت اہم ہے, ضروری ہے. اچھا لیکن مجھے کیا لگتا ہے سفیان, مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہمارے یہاں نا ہم پورا بلیم یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی سوشل میڈیا نے یا موبائل نے بچوں کو خراب کر دیا. گیدرنگ بہت ضروری ہوتی ہے. بالکل. یہ دیکھنا چاہیے کہ بچہ کس گیدرنگ میں اٹھ رہا ہے, کس گیدرنگ میں بیٹھ رہا ہے. آپ دیکھیں تعلیمی اداروں کا حال کیا ہوتا ہے. ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں بچوں کو چھوڑ دو, ہماری ذمہ داری ختم. بھائی اس وقت کیوں نہیں دیکھتے آپ کہ بچہ تعلیمی ادارے میں بھی کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا ہے, پڑھ بھی رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا. یہ بہت ضروری چیز ہے. لک آفٹر کرتے رہے بچوں کو. آپ پاکستانی تعلیمی اداروں کا اگر آپ نہ ہی گئیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہاں پہ کیا ہے, ابھی جیسے بقرعید آئی ہے وہیں پہ 2-3 ٹیچروں نے اپنے بھینس باندھ دیے کہ یہیں پر ہی ہم لوگ پال بھی لیں گے, ان کو کھانا وانا کھلا دیں گے, بچوں کو تھوڑا سا پڑھائیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی ادارے اتنے اچھے نہیں ہیں کہ, اور ہمارے ماں باپوں کو بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ وہ ڈرے ہوئے ہوتے پہلے سے ہی کہ وہ کس گیدرنگ میں بیٹھ رہا ہے ہمارا بچہ کس حالت میں ہوگا. پھر وہ جب بچہ گھر آتا ہے وہی بدتمیزی کرتا ہے, تو ماں باپوں کا ایک ہی شک ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی گیدرنگ میں بیٹھا ہے, یا تو اسکول یا تو کالج یا تو یونیورسٹی. اور پھر اسی کے ساتھ یہ ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ماں باپ کو بلیم کرتے ہیں. تو خدا را اپنے بچوں کو سنبھالیں اور دوسروں کے بچوں کو تنقید نہ کریں. ٹھیک ہے نا, کہ اس کے ماں باپ کی غلطی ہے. ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھتا ہے, اس کو ایک اچھی پرورش دیتا ہے. تو یہاں پہ ایک وقت ہوتا ہے چھوٹے سے کمرشل بریک کا, تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام گپ شپ میں. اور یہ والا جی سیگمنٹ ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے, ہمارے ننھے شہزادے اور ننھی شہزادیوں کا. آج دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, آخر کیا ٹیلنٹ دکھا رہا ہے اپنی ویڈیوز میں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دیے گئے نمبر پر اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بچے بھی کچھ ایسی شرارتیں کرتے ہیں جن کو آپ باقاعدہ طور پر اپنی جو ہے وہ ویڈیوز میں کیپچر کر لیتے ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ہم نہ صرف وہ ویڈیوز دیکھیں گے بلکہ ان پر ریئیکشن بھی دیں گے. آج دیکھتے ہیں سب سے پہلی ویڈیو کہ کون سی ہے اور کیا ہو رہا ہے. کیا کیا آپ نے یہ؟ ادھر میری طرف سے دکھاؤ. سرما لگایا, مجھے تو دکھاؤ ذرا. فیس ادھر کرنا, اوپر تھوڑا اوپر ہے. اور کیا لگایا ہے سرمے کے ساتھ؟ لپسٹک لگائی ہے. کیا دکھاؤں؟ اب پکچر پکچر دکھاؤں.
जितनी भी खवातीन है ना वो पता क्या करती हैं, कुछ छुपाएं या ना छुपाएं, पैसे छुपाएं या ना छुपाएं, मेकअप किट अपनी ना छुपा कर रखती हैं, फिर भी ऐसे बच्चे शैतान हैं, ऐसे बच्चे जो हैं मतलब बच्चियां जो है ना इतनी शार्प होती हैं कि कहीं ना कहीं से कोने से ना उनको खुशबू आ जाती है मेकअप की, यहाँ पर मेकअप पड़ा हुआ है। एक तो घर के छोटे बच्चों से आपको छुपा के नहीं रख सकते, इतनी क्यूट वीडियो थी। और मेरे ख्याल से ये इंसिडेंट हर बच्चे के साथ होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो अम्मी की मेकअप में घुस के जरूर बर्बाद कर देते हैं, उनकी लिपस्टिक्स, लाइनर्स, अल्लाह। और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे चूहे ने किया है ऐसे ऐसे करके। अच्छा, हम खुद भी वैसे कर रहे होते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है जब हम छोटे थे तो काजल ना लगाना नहीं आता ना छोटी छोटी आंखों में हमें, तो हम क्या करते थे, काजल तो उठा देते थे, वो पूरा इतना इतना काला करके काजल लगा देते थे। आप इनकी बहुत छोटी छोटी आपकी आंखें, आपने लगाया नहीं काजल? नहीं, मैंने लगाया नहीं है, मेरी आंखें ऐसी हैं। लेकिन एक बात सच है, क्या? लड़कियों को मेकअप से कोई दूर नहीं कर सकता, बिल्कुल, चाहे वो छोटी हो, बना ही बड़ी हो, लड़कियों के लिए, जो भी हो। बिल्कुल। 9 मंथ से लेकर 90 इयर्स तक की औरतें, बच्चियां, लड़कियां सब मेकअप का इस्तेमाल करती तो हैं। इजाद ही हमारे लिए हुआ है। हाँ, खैर इसी के लिए अच्छा, इजाद हमारे लिए हुआ है लेकिन फायदा मर्द भी उठा रहे हैं इससे। खैर देखते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में क्या है। अब तो घर वाले भी जल्दी नहीं उठाते, वो भी जानते हैं अगर बिस्तर से उठा दिया तो मोबाइल में घुस जाएगा। मोबाइल का जमाना ऐसा है कि जी आप छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक ना आप उनसे दूर नहीं रख सकते। तो जब वो उठ जाते तो ये पहला गैजेट ऐसा होता है कि जी आपने फौरी तौर पे जो है स्क्रॉल करते जाना, देखते जाना वीडियोस। एंड इनफैक्ट जब आप खाना भी खा रहे होते हैं ना, तो मेरी खुद की आदत है कि मैं क्या करती हूँ कि मैं खा भी रही हूँ और देख भी रही हूँ। हमें तो खैर टाइम ही उसी वक्त मिल रहा होता है ना कि खाते वक्त ही में टाइम मिल रहा है, तो हम कुछ अपनी वीडियोस देख लेंगे या कुछ भी देख लेंगे। लेकिन इतने छोटे बच्चों को भाई मोबाइल इतना ना यूज करवाएं, लेकिन बहुत क्यूट वीडियो। अच्छा, जो भी है ये देखिए कि बच्चा कितना क्यूट है। एग्जैक्टली बच्चा जितना क्यूट है, सीरियसली बहुत क्यूट बच्चा है। और अगर ना आजकल ये भी होता है कि आजकल माएँ ये करती है कि बच्चा अगर रो रहा है ना, ये लो बेटा मोबाइल में गेम खेल लो या कार्टून देख लो, तो ये नहीं होना चाहिए, इस पे थोड़ा ख्याल रखें। खुद कार्टूनों वाली हरकत करके जो है वो बच्चों को हंसाएं। देखिए, बच्चे तो हमारे पास आते ही क्यूट हैं, हाँ। क्योंकि आप हर बार कहते हैं कि क्यूट बच्चे, बहुत क्यूट है, बच्चे आते ही क्यूट है। हमारे पास बच्चे नहीं, लड़कियां भी क्यूट आती है। देखिए, बच्चे बच्चियां सब यहाँ पे हम लोग क्यूट ही बुलाते हैं। जी वीडियोस दिखाते हो काफी क्यूट होती हैं जी। लेकिन ये बात है कि मतलब ये बात सही थी हाँ। कि बच्चे को जल्दी ना उठाए, मोबाइल यूज कर ले। मैं खुद उठते ही पहले फोन देखता हूँ, हाँ। खाना खा रहा हूँ, ये रखा मग, ऐसे रखा फोन, देख रहा हूँ। तो ये हमारी आदत है जी, ये बात तो है। चले आए नेक्स्ट वीडियो की तरफ। कान खोल के सुन ले आज। ये क्या कर रही है? कान खोल रही हूँ। टैलेंटेड, कितनी स्मार्ट है। शरारती बच्चे हैं ये। हाँ। ये आजकल बहुत शरारती बच्चे हैं। हम तो नहीं थे भाई। नहीं थे? नहीं भाई। अरे हम बहुत थे। नहीं, लेकिन इतने हाजिर जवाब नहीं थे और इतनी जल्दी हम रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। अच्छा किसी बड़े ने कुछ बोला है, हाजिर जवाब हम नहीं थे हम लोग। सोचते थे अच्छा ठीक है और डरते थे। लेकिन आजकल के बच्चे यूं जवाब फौरन। आजकल के बच्चे जो है ना नक्शे कदम पर चलते हैं, जो काम बड़े कर रहे हैं छोटों को भी करना है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगता है बच्चे जो है वो बड़े वो काम नहीं कर रहे होते जो बच्चे कर रहे होते। True. अक्सर मैंने ये भी चीजें देखी हैं, उल्टी सीधी हरकतें ना बड़े तो बहुत दूर की बात है, जो बच्चे करते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं सीरियसली, लेकिन आप बहुत लकी हैं क्योंकि बच्चों से ना एक रौनक लगी रहती है। बिल्कुल। चलें इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। मैं जब पैदाइश उठाई थी। वैसे ये बात असल है, हर एक इंसान को क्यूट ही कहना चाहिए। मतलब अपने आप को खूबसूरत कहें तो बहुत अच्छा दिन गुजरता है। हाँ, लेकिन ये बच्ची ना मुझे लगता है मुझसे थोड़ा सा ना जी इंस्पायर हो गई है। इंस्पायर हो चुकी है। मैं ज्यादातर ऐसा करती हूँ क्योंकि हम न्यूज वगैरह का काम भी करते हैं, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि थोड़ा ना आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाती है दूसरों के सामने कि अकड़ू लग रहे हैं, आप रूड लग रहे हैं। तो मैं आज मैंने नहीं लगाया, एक छोटा सी मैंने ना क्लिप रखी है जो मैं यहाँ लगा देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो लगाने से मैं क्यूट लगूंगी। क्यूट कहीं आप वो तो नहीं जो आईने के सामने खड़े होकर कहती तुम्हें कोई हक नहीं, कितनी खूबसूरत लगो। कह सकती है, मैं अपनी खुद की फेवरेट हूँ। कहीं आप वही तो नहीं जो सोशल मीडिया पे पहले क्यूट प्रिंसेस,
क्वीन ऑफ माय होम, पापा की परी, पापा की परी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एंजल थी। ओह माय गॉड, एंजल सना। एग्जैक्टली, बाकी में एंजल तो है ही हैं, हम सब एंजल हैं अपने माँ बाप के। सो जी, ब्रेक का आपकी टाइम, बात नहीं कर रहे, बाकी हम सब एंजल हैं। आप डेविल है। नो नो नो, चलें जी, ब्रेक का टाइम भी हो चुका है, तो मिलते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ये वाला जो टाइम है जी, ये होता है हमारे 10 फैक्ट्स का टाइम। और पहला फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरे पास जो फैक्ट है वो बहुत खूबसूरत है। कौन कहता है कि खूबसूरती की पहचान सिर्फ गोरा रंग होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा डार्क बेबी है, लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरत बेबी है। ट्रू ट्रू ट्रू। यस, आई एम पासिंग द बॉल टू सुफियान खबरी। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आज का जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि जो बिल्लियां हैं, कैट्स जी, वो बहुत सी बिल्लियां ऐसी हैं जो काफी ज्यादा एलर्जिक होती हैं ह्यूमन से। हैं? आपको लगता है ना कि वो बिल्लियां Yes, बहुत yes, पसंद yes, करती yes, हैं yes. इंसानों को, लेकिन बहुत सी ऐसी होती हैं जो नापसंद करती जी 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 जी, Oh. अच्छा, मुझे लगा था कि शायद बच्चों से वो थोड़ी घबराती हैं क्योंकि बच्चे मारते वारते हैं। ये पहली दफा सुना मैंने। हाँ, ट्रू ट्रू। कि बिल्लियों को भी एलर्जी होती है। हाँ जी। Please इंसानों pass the हैं। ball. So I am passing the ball to टू Urshia। थैंक यू। जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि जी, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं और आप किसी पे स्ट्रेस निकालना चाहते हैं तो आप वो स्ट्रेस नहीं निकाल पाते, आप क्या करते हैं? रोना शुरू कर देते हैं। Yes. आप स्ट्रेस नहीं निकाल पाते। That's और कभी जब ऐसा होता है कि जी आपने पूरा रो लिया है, बिल्कुल आपने स्ट्रेस निकाल लिया है, फिर उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, वो अपना स्ट्रेस भी भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है वाकई। प्लीज पास द बॉल टू मरहबा जी। थैंक यू उषा जी। और मेरा भी जो फैक्ट है वो ह्यूमन नेचर के ही हिसाब से है। जिन लोगों को गिल्टी फील हो जाता है कि हाँ जी हमने बुरा कर दिया, हर किसी को एहसास नहीं होता। जो लोग जी। एहसास करने वाले होते हैं ना, बेसिकली स्टडी के मुताबिक ये है कि वो अंडरस्टैंडिंग में बहुत अच्छे होते हैं जी। और यहाँ तक कि वो दूसरों के ख्यालात और उनके जज्बात को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। जी 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 जी। इट्स ट्रू। प्लीज पास द बॉल तो सुफियान, थैंक यू। तो मेरा सेकंड फैक्ट जो है वो ये है कि हाथी, एलिफेंट, जी वो जंप नहीं कर सकते। ओह यस। जी जी जी। हाँ, वो इतना मोटा होता है, तो मोटा होता है, कैसे कैसे जंप जंप करेगा? करेगा? आपको It's a पता common. है? और आपको क्या पता है कि जानवरों में कौन सबसे ज्यादा जंप कर सकता है? जंप कर Kangaroo. सकता है? बंदर। कैंगरू। कैंगरू। ओह माय गॉड, ओह वाओ, सुफियान नाइस। खबरी। आपके Yes, 2 yes. फैक्ट्स हो गए। प्लीज पास द बॉल। सो आई एम पासिंग द बॉल टू सनज। थैंक यू सो मच सुफियान खबरी। मेरे पास जो फैक्ट है जी, वो फैक्ट इंटरेस्टिंग है सुफियान खबरी की तरह। Wow. फैक्ट कहता है कि अमेरिका की जो एक, आपने बहुत बड़ा एक पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़ पेपर पढ़ते होंगे, पेंटागन वेबसाइट होती है वो, बेसिकली वो अमेरिका का जो है वो डिफेंस ऑफिस है। पेंटागन। यस, आई एम पासिंग द बॉल टू मरहबा। थैंक यू सो मच। और मैं भी कुछ कवानीन के हिसाब से फैक्ट लेकर आई हूँ। इटली के हाई कोर्ट के हिसाब से अगर कोई भूख की वजह से थोड़ा बहुत खाना चोरी करता है तो इसको चोरी नहीं कहा जाता वहाँ पे। ओह, ओके, प्लीज पास द बॉल तो उषिया जी। थैंक यू। जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि कुछ ऐसे शहर हैं वहां पर टी बैग्स बनते हैं। टी बैग्स ऐसे होते हैं जैसे गोल्ड फिश होती है। जब आप पानी के, जब आप कप के अंदर डालते हैं तो टी बैग जब आप डिप करते हैं तो वो ऐसा लग रहा है जैसे फिश जो है वो स्विमिंग कर रही है। ओके, नाइस। वैसे भी अगर टी बैग डाल के आप चम्मच हिला दो तो वैसे ही वो घूम एग्जैक्टली। अगर लाइक गोल्ड फिश की तरह अगर होगी तो डेफिनेटली ऐसा लगेगा जैसे स्विमिंग कर रही है। बिल्कुल Very बिल्कुल। good. सो प्लीज पास द बॉल। आई थिंक फैक्ट्स का टाइम खत्म हो चुका है। बिल्कुल, फैक्ट्स का टाइम खत्म हो रहा है और जी हमारी महंगी रिडल का टाइम शुरू हो गया है। तो महंगी रिडल कौन पूछेगा आज? पहले मैं वो बता देती हूँ जो हमने आवाम से पूछी थी। तो जी। मैंने आपसे ये रिडल पूछी थी कि वो कौन सी चीज है जो जितनी इस्तेमाल होती है उतनी बढ़ती जाती है। Any नॉलेज। guesses? आप बताएं उषिया जी। नो आइडिया। आप अच्छा, जो आपकी रिडल थी उसका बिल्कुल आसान सा जवाब है नॉलेज, इल्म। वाह भाई जी। वाह। सना जी का वैसे आंसर सही है, आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है और मान लिया मैंने आपके सोर्सेज को। तालियां हमारे लिए, हमारे लिए, मेरे लिए। मेरे लिए भी। तो आप लोगों के साथ साथ शौकत साहब जो कि कराची से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने सही जवाब दिया था। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपना गिफ्ट ले लें। बाकी अब मैं पूछूंगी। चलें तो महंगी रिडल। जी,
مہنگی ریڈل آپ لوگوں سے میں پوچھوں گی کہ وہ کیا چیز ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں پھر بھی وہ روتا ہے اور اس کے پر نہیں ہیں پھر بھی وہ اڑتا ہے؟ بادل. ویری نائس ویری نائس. اس بار تو میں سوچ میں پڑ گئی تھی. مجھے تو سوچنے کا ٹائم ہی نہیں. تو عوام سے میں ریڈل پوچھوں گی کہ وہ کون سا جانور ہے جو آواز نہیں کرتا؟ جو آواز نہیں کرتا. جی چلیں, جس چیز کو آنسر پتا ہے تو ہمارے دیے ہوئے نمبر پہ ابھی آنسر بھیجیں اور اپنا گفٹ لے کر جائیں. اسی کے ساتھ مہنگی ریڈل کا ٹائم ہوتا ہے ختم اور پوئٹری کا ٹائم ہوتا ہے شروع. A beautiful poetry by beautiful host جی ثنا قادر. تھینک یو سو مچ آپ تمام لوگوں کا. آج میرے پاس جی جو غزل ہے, جو شاعری ہے, وہ کیونکہ یہ موسم ذرا اچھا ہے, بارشیں ہو رہی ہیں, تو کیوں نہ بارش کے اوپر ہی جو ہے وہ کوئی غزل آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے. تو پلیز ملاحظہ فرمائیں. ارشاد. بارش کی برستی بوندوں نے جب دستک دی دروازے پر, واہ واہ. محسوس ہوا تم آئے ہو, انداز تمہارے جیسا تھا. واہ واہ واہ. ہوا کے ہلکے جھونکے کی جب آہٹ پائی کھڑکی پر, واہ واہ واہ. محسوس ہوا تم گزرے ہو, احساس تمہارے جیسا تھا. واہ 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 واہ. میں نے گرتی بوندوں کو روکنا چاہا ہاتھوں پر, واہ. ایک سرد سا پھر احساس ہوا وہ لمس تمہارے جیسا تھا. واہ 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 واہ. تنہا میں چلا پھر بارش میں, تب ایک جھونکے نے ساتھ دیا. واہ. میں سمجھا تم ہو ساتھ میرے, وہ ساتھ تمہارے جیسا تھا. واہ 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 واہ. پھر رک گئی وہ بارش بھی, رہی نہ آہٹ باقی بھی. میں سمجھا مجھے تم چھوڑ گئے, انداز تمہارے جیسا تھا. واہ. بیوٹیفل. ویری نائس. بہت خوبصورت. بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا, اور آپ لوگوں کا جو ہماری اس سیگمنٹ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, ہمیں فیڈ بیک سینڈ کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ لوگ ہمارے پروگرام میں کچھ ایسی تبدیلی, جو کہ ہم نے بے حد تبدیلیاں ویسے تو اپنے پروگرام میں شامل کی, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تبدیلی ہمارے پروگرام میں کرنے کی ضرورت ہے یا مزید اپنے پروگرام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, تو آپ ہمیں جو ہے وہ فیڈ بیک سے آگاہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ یہاں ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اسی طرح سے کچھ نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.